سبحان اللہ والحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سمعون سننے والے ہیں بہت زیادہ، للکاذبی جھوٹ کو، تو یہ لوگ جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے ہیں۔ اکالون بہت زیادہ کھانے والے ہیں، للسحت حرام چیزوں کو، تو یہ لوگ رشوت کا حرام مال کھانے والے ہیں۔ فَإِن پھر اگر جاؤک آئیں تمہارے پاس، فَحْكُم پس فیصلہ کرو آپ، بینہم ان کے درمیان، او یا عارض اعراض کرو، عنہم ان سے۔ تو اگر یہ لوگ آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ اگر آپ اعراض کرنا چاہیں، وَإِن تُعْرِضْ اور اگر آپ اعراض کریں، عنہم ان سے، فَلَن يَضُرُّوكَ پس ہرگز نہیں وہ ضرر پہنچا سکتے آپ کو، شیئن کچھ بھی۔ تو اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کرنا چاہیں تو کریں، لیکن اگر آپ اعراض بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِن اور اگر حکمتا فیصلہ کریں، فَحْكُم پس فیصلہ کرے، بینہم ان کے درمیان، بالقسط انصاف کے ساتھ۔ اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المقسطین پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے اور رشوت کا مال کھانے والے ہیں۔ اگر یہ تمہارے پاس کوئی فیصلہ کروانے آئیں تو تم ان میں فیصلہ کروا دو یا ان سے اعراض برتو۔ اگر ان سے اعراض کرو گے تو وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اگر فیصلہ کرو گے تو انصاف کا فیصلہ کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں حرام سے مراد رشوت ہے۔ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں اتری ہے کہ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے ظالم ہیں۔ زنا کا واقعہ فدق میں ہوا تھا اور وہاں کے یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ مدینہ کے یہودیوں سے پوچھ کر بتائیں کہ اس کی کیا سزا دی جائے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے یہودی عالموں کو قسم دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے پانی میں راستہ بنایا اور ان پر باطلوں کا سایہ کیا اور فرعونیوں سے بچا لیا اور من و سلوہ اتارا، اس قسم سے وہ آپس میں کہنے لگے یہ تو بہت بڑی قسم ہے، اس موقع پر جھوٹ بولنا ٹھیک نہیں۔ پھر سچ بتانے لگے اور کہنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رات میں بری نظر سے دیکھنا بھی زنا ہی کی طرح ہے، اور گلے لگانا اور بوسہ لینا بھی۔ پھر اگر 4 گواہ ہوں کہ انہوں نے بدکاری اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے تو رجم واجب ہو جاتا ہے۔ ان سے قسم اٹھوانا انہیں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی جو تھی وہ ظاہر کرنا تھا۔ اللہ کی وحی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو گیا تھا کہ تورات میں رجم کی سزا موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اس عمل سے حق واضح ہو گیا، اسی لیے فرمان ہے کہ جنہیں اللہ گمراہ کرے تو انہیں کوئی ہدایت نہیں دکھا سکتا۔ تو یہ لوگ غلط باتوں کو ذوق و شوق سے سنتے ہیں اور رشوت جیسی حرام چیزوں کو کھانے والے ہیں، تو ان کے دل کیسے پاک ہو سکتے ہیں اور ان کی دعائیں اللہ کیسے سنے گا؟ اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو انہیں اختیار ہے کہ ان کے فیصلے کریں یا نہ کریں۔ ان کا مقصد حق کی پیروی کرنا نہیں بلکہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلے کرو، اگرچہ یہ عالم ہیں اور حد سے اور عدل سے ہٹے ہوئے ہیں، اور جان دو کہ اللہ عادلوں سے محبت رکھتا ہے۔ وکیفا اور کس طرح یحکمونک فیصلہ کر سکتے ہیں آپ، وعندہم التوراۃ اور ان کے پاس تورات موجود ہے، تو وہ اپنے فیصلے آپ کے پاس کیوں لے کر آتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے؟
فیہا جس میں حکم اللہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ثم پھر یتولون وہ پھر جاتے ہیں، من بعد ذالک اس کے بعد، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا حالانکہ حکم موجود ہے، پھر فیصلہ ہو جانے کے بعد وہ اس سے پھر جاتے ہیں۔ وما اولئک اور نہیں یہ لوگ بالمؤمنین ایمان والے، اور یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ ان کی سرکشی بیان کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ رکھا ہے جس کے سچا ہونے کے یہ خود دعوے دار ہیں، تو فیصلہ کروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں کہ اگر ہماری خواہش کے مطابق حکم ملے گا تو لے لیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے۔ انا بے شک انزلنا التوراۃ بے شک نازل کی ہم نے تورات، فیہا جس میں ہدن ہدایت ہے، و نور اور روشنی ہے، بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ یحکم حکم دیتے رہے ہیں، بہا النبیون اس کا انبیاء، الذین اور وہ لوگ جو اسلموا جو کہ فرما بردار تھے، تو اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور جو فرما بردار لوگ تھے فیصلہ کرتے رہے ہیں۔ للذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، وربانیون اور ان کے جو مشاہد تھے، والاحبار اور علماء تھے، تو جو ان کے علماء اور مشاہد تھے وہ بھی اسی کے مطابق فیصلہ کرتے رہے۔ بمستحفظوا بوجہ اس کے کہ وہ محافظ تھے، من کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے، وقانو اور وہ تھے، علیہ اس پر شہداء گواہ، اور وہ اس پر گواہ بھی تھے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے محافظ تھے اور اس پر گواہ تھے، یعنی کہ یہ حکم جو ہے اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تخشوا الناس پس نہ تم ڈرو لوگوں سے، واخشونی اور مجھ سے ڈرو، ولا تشترو اور نہ خریدو بآیاتی میری آیتوں کو ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں سے مت ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے مت بیچو۔ ومن لم اور جو کوئی نہ یحکم فیصلہ کرے، بما اس کا جو انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، فاولئک پس یہی لوگ ہیں هم الکافرون کافر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ اس آیت میں تورات کی تعریف بیان کی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت موسیٰ بن عمران پر نازل فرمائی تھی، کہ اس میں ہدایت اور نورانیت ہے۔ انبیاء جو اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل پیرا تھے تبدیلی اور تحریف سے بچے رہے۔ ربانی یعنی کہ ان کے جو علماء تھے، عابد لوگ تھے، وہ بھی اسی راستے پر چلتے رہے کیونکہ انہیں یہ کتاب سونپی گئی تھی۔ اس آیت میں انہیں کافر کہا گیا جو اللہ کی شریعت اور اس کی وحی کے مطابق فیصلے نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ لوگوں سے نہ ڈریں، مجھ ہی سے ڈریں، اور نہ میری آیات کو تھوڑی قیمت میں بیچو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو اپنی خوشی کے لیے، لوگوں کو سزا سے بچانے کے لیے جو ہے وہ اس کو چینجنگ مت لاؤ، اس میں تحریف مت کرو۔ وَكَتَبْنَا اور لکھ دیا ہے ہم نے، علیہم ان پر، فیہا اس میں یعنی کہ تورات میں، ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات میں لکھ دیا ہے، کیا لکھا ہے؟ ان النفس بے شک جان بالنفس بدلے جان کے، یعنی کہ جان کے بدلے جان، والعین اور آنکھ بالعین بدلے آنکھ کے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف اور ناک بالانفی بدلے ناک کے، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن اور کان بالاذنی بدلے کان کے، والسن اور دانت بالسنی بدلے دانت کے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت۔ والجروح اور زخموں کا قصاص بدلہ ہے، اور زخموں کا بدلہ ہے یعنی کہ اس کا قصاص دینا پڑے گا۔ فمن پس جو کوئی تصدق معاف کر دے بھی اس کو، تو جو معاف کر دے گا، فہو پس وہ کفارۃ لہ اس کا کفارہ ہوگا، تو جو معاف کر دے گا تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا۔ ومن لم اور جو کوئی نہ
یحکم فیصلہ کرے بما اس کا جو انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، فاولئک پس یہی لوگ ہیں ہم الظالمون ظالم۔ تو جو شخص اللہ کے نازل کیے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت انس کی پھوپھی ربی نے ایک غلام عورت کے دانت توڑ دیے۔ اب لوگوں نے کہا کہ اسے معافی مانگو، مگر وہ نہ مانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس معاملہ لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے انس، اللہ کی کتاب میں قصاص کا حکم موجود ہے۔ حضرت انس کہنے لگے، نہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ان کے دانت ہرگز نہ توڑے جائیں۔ جو اس عورت کے رشتہ دار تھے وہ لوگ رضامند ہو گئے اور قصاص چھوڑ دیا، بلکہ معاف کر دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ اسے پوری کر دے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جان کے بدلے جان لی جائے گی، آنکھ پھوڑنے والے کی آنکھ پھوڑی جائے گی، ناک کاٹنے والے کا ناک کاٹ دیا جائے گا، دانت توڑنے والے کا دانت توڑ دیا جائے گا، اور زخم کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ اس میں آزاد مسلمان سب برابر ہیں، مرد اور عورت کے بارے میں بھی ایک ہی حکم ہے، لیکن جب یہ کام جان بوجھ کر کیا جائے تو اس میں غلام بھی برابر ہیں۔